ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آگے جگہ ہے، آگے تشریف لا کر بیٹھے. آگے ان کو بھی بلا لیں صاحب، ان کو بھی بلا لیں. آگے جگہ ہے، تشریف لا. آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تشریف لائیں آگے. اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا. اگرچہ کہ اور بھی 3 عناصر اس میں پائے جاتے ہیں: ہوا، پانی، آگ، لیکن مٹی کا عنصر زیادہ ہے، مٹی کی قسم زیادہ ہے. اسی لیے اس میں زمین کی صفت پائی جاتی ہے. جو صفت زمین کی ہے وہ انسان کی ہے. جس طرح زمین کے اندر اور زمین پر اس کی عادتیں ہیں، اس پر محنت ہے، اس کی خصلت ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی ہے. اگرچہ کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی پیدا فرمایا، اس میں سے کیڑے مکوڑے، چوپائے، رینگ کر چلنے والے، 2 پاؤں سے چلنے والے، 4 پاؤں سے چلنے والے. انسان کو شرف خلقت اللہ نے عطا فرمایا. پیدائش میں جو شرف حاصل ہے وہ انسان کو ہے تمام چیزوں میں. اسی شرف کی بنا پر، اسی عزت کی بنا پر، یہاں تک کہ ملائکہ پر بھی اسے شرف حاصل ہے اگر وہ دین کے تقاضوں پر اللہ رب العزت کی شریعت پر اور اللہ رب العزت کے حکم پر چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے. زمین پر محنت کر کے اس میں سے اگر ہم کو جو خزانے اللہ نے اس میں رکھے ہیں اس کو نکالنے کا فن حاصل ہو جائے، مہارت حاصل ہو جائے،
تو زمین بھی خوشگوار دکھے گی اور اس کے مالک کو اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، مالک کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اس زمین کے آس پاس رہنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اس زمین کے آس پاس رہنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، یہاں تک کہ چلنے پھرنے دیکھ کر جانے والوں کو بھی یا تو خوشی محسوس ہوگی، فرحت محسوس ہوگی اس زمین کے حصے کو دیکھنے سے، یا تو کدورت محسوس ہوگی۔ کدورت مطلب ناگواری محسوس ہوگی۔ مثلا کسی آدمی کا زمین کا ایک حصہ ہے، اس میں محنت کی، اس نے پھل اور پھول اگائے، پھل اور پھول اگائے، تو دیکھ کر جانے والے کو بھی ایک فرحت نصیب ہو رہی ہے، خوشی نصیب ہو رہی ہے کہ بھئی کتنے عمدہ پھول ہیں اور کتنے اچھے ہیں، پھل لگے ہیں، تب بھی دیکھ کر گزرنے والے کو خوشی، انبساط، فرحت محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس کے آس پاس والے رہنے والے، گھر ہے، پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، مکان والے ہیں، دکان والے، کوئی بھی ہیں، تو اس زمین کے اس حصے پر ان کی جب نظر پڑ رہی ہے تو اس سے وہ خوش ہیں۔ اگر اس میں کوئی پھل اور پھول بھی توڑ لیتا ہے تو سب لوگ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو نہ بگاڑا جائے۔ اس کے برعکس اگر اس زمین کا وہ حصہ جس آدمی کا ہے، اس نے اس پر محنت نہیں کی، اس کو ایسے ہی چھوڑے رکھا ہے، تو اس کی عادت زمین کی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی چیز پیدا کرتی رہتی ہے۔ خود رہو، آپ اس کو سمجھیں گے تو میری آگے آپ کو بتانے والی بات بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو محنت کرنے والے کے ہاتھ میں زمین تھی، جس کو اس نے تربیت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کو پھل پھول لگا کر خوش نما بنایا، تو دیکھنے والوں کے لیے بھی اور آس پاس رہنے والوں کے لیے بھی وہ زمین، وہ پھل اور پھول کیا ہو گئے؟ فائدہ مند ہو گئے، فرحت اور خوشی کا سبب بن گئے۔ اب اگر اس نے اس زمین کے حصے پر محنت نہیں کی تو اس میں کانٹے دار درخت، بیکار کی خودرو گھاس اگنے لگی، تو دیکھ کر گزرنے والا بھی ناگواری محسوس کر کے جائے گا کہ بھی خودرو درخت ہے، بے ترتیب جھاڑیاں ہیں اور بے ترتیب درخت ہے، تو اس سے کسی کو خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر کانٹے دار درخت ہوں تو اسے دیکھ کر کبھی کبھی ناگواری بھی محسوس ہوتی ہے، ناگواری محسوس ہوتی ہے دل کو، اور آس پاس رہنے والوں کو بھی تکلیف کا باعث بنے گی، وہ بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاردار درخت سے کوئی خوش ہو سکتا ہے، بے ترتیب پودوں سے، پیڑ سے، خودرو گھاس سے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ وہاں پر آس پاس میں رہنے والے لوگوں کے لیے خطرے کا سبب بھی ہے، خطرے کا سبب بھی ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے سانپ، بچھو، موذی جانوروں نے پناہ لے لی ہو، سانپ، بچھو اور موذی جانوروں نے پناہ لے لی ہو، اور کبھی بھی کسی بھی وقت راستے میں آنے جانے والوں اور پاس رہنے والوں، مکان والوں، دکان والوں کو بھی نقصان کا سبب ہمیشہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی بھی اس زمین کے اس حصے سے پڑوس والے، مکان والے خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان کو اس سے خطرہ محسوس ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس خاردار درختوں میں، کانٹے دار جھاڑیوں میں، خودرو پودوں میں، گھاس میں
موذی جانوروں نے پناہ لے لی ہو اور ہمیشہ جو ہے ہمیں خوف اور خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ہم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ زمین کی عادت ہے اور زمین کی صفت۔ سورہ والشمس قرآن کریم میں یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے 11 یا 12 مرتبہ تقریباً ہر آیت میں قسم کھائی ہے۔ ہر آیت میں قسم کھائی ہے، ہر ایک چیز کی قسم کھائی ہے۔ کوئی ایسی صورت قرآن پاک میں پورے قرآن میں ایسی نہیں ہے جس میں اتنی ساری قسموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ کوئی بات آدمی اہم کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، بھائی تھوڑا ادھر دیکھنا، او فلاں صاحب تھوڑا ادھر، متوجہ کرنے کے لیے اشارہ کرتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ اور بھی زیادہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس بات کو ذرا غور سے سنو، اور بھی توجہ کی کوشش کرو، اور بھی اگر توجہ دلانے ہو تو میں قسم کھا کر اس بات کو کہتا ہوں تاکہ سننے والے غور سے سنیں۔ اور اگر بات اللہ کی ہو تو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تاکید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے دل میں اتنا لحاظ اور اتنا پاس اور اتنی اہمیت کافی ہے کہ یہ میں بندہ ہوں، مجھے اللہ مخاطب ہے۔ اتنا پاس و لحاظ اور اتنا احساس کافی ہے۔ چھ جائے کہ اللہ قسم کھائے، اور قسم کھائے بھی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 11 12 مرتبہ اللہ رب العزت قسم کھا کر کہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ کتنی مرتبہ؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ شمس کی بھی کھائی اور ضحیٰ کی بھی کھائی۔ ایک آیت میں یہاں پر 2 واو ہے، اور اس کو عطف میں اگر کہا جائے، عربی کے قاعدے کے مطابق عطف اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے تو 2 الگ قسمیں ہوئی۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 12 یا 13 قسمیں ہو جائیں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اور اس نفس کی جس کو میں نے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اتنی تاکید کے ساتھ اتنی قسمیں کھا کر جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے الہام کیا ہے، میں نے رکھا ہے اس انسان کے اندر، اس نفس کے اندر فجور اور تقوی، صفت فجور گناہوں کی صفت اور صفت تقوی پاکیزگی کی صفت، یا یوں سمجھیے کہ یہ صفت نافرمانی اور صفت فرما برداری۔ اور اللہ رب العزت اس اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس انسان کے اندر فسق اور فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، میں نے اس کے اندر تقوی اور طہارت کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں اتنی قسمیں کھائی اور اتنی بات میں نے تمہیں بتلائی، یاد رکھو کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، قد افلح من زکاہا۔ یہ بات اب یہاں پر بات یہاں مکمل ہوئی۔ اللہ نے اس بات کو بتلانے کے لیے، صرف اس بات کو بتلانے کے لیے قد افلح من زکاہا، اللہ نے پوری آیتیں اوپر جوڑی اور ہر ایک چیز کی، شمس کی اور اس کی روشنی کی، سورج کی اور اس کی جو ہے تیزابیت کی، اس کی روشنی کی اللہ نے قسم کھائی، اور سورج کی اور اس کے رونق افروز ہونے کی، والقمر اذا تلاہا، اور دن کی اور اس کے روشن ہو جانے کی، والنہار اذا جلاہا، اور رات کی اور جب اس کے چھا جانے کی
صفت آتی ہے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشا، اور اللہ نے آسمان کی اور اس کے بنانے کی ترتیب اور اس کی تخلیق کی اللہ نے قسم کھائی، والسماء وما بنا، اور زمین کی اور زمین کے تمام ترتیبات کی اس کی تخلیق کی اللہ نے قسم کھائی، والارض، اور اس کے بچھانے کے انداز کی۔ ایک ایک آیت پر اگر غور کیا جائے تو گھنٹوں اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے اس زمین کو بتلایا، اور زمین کے بتانے کے بعد اس کے بچھلانے کو بھی بتلایا، والارض وما طحاها۔ اگر یہ صفت ایک دیکھ لی جائے کہ اللہ نے جو فرش ہمارے لیے پاؤں کے نیچے بچھا کر رکھا ہے، یہ کتنی بڑی عظیم صفت ہے۔ اگر ایک چیز یہ سوچ لی جائے، اللہ نے سورج بنایا ہے اور اس کی روشنی پھیلائی ہے، چاند بنایا ہے اور اس کی روشنی بنائی ہے، آسمان بنایا ہے اور اس کی ترتیب بنائی ہے، اس میں انسان، جاندار، بسنے والے ہر چرند پرند حیوان کی اللہ رب العزت نے زندگی کو جو جوڑ کر رکھا ہے، کتنا عظیم شاہکار ہے، اور اللہ کی کتنی عظیم احسانات ہے اور کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ اب اللہ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر اور اس کو جو میں نے بنایا ہے اس نفس کے اندر میں نے جو ہے فسق و فجور کی اور تقوی و طہارت دونوں کی صفت رکھی ہے، اور کامیاب وہ ہے جو اس کو پاک کر کے آ گیا میرے پاس، یا یوں کہیے پہنچ گیا اللہ کے پاس، یا یوں کہیے کہ قیامت کو اس نے پایا اس حالت میں، یا دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اپنے نفس کو اس نے پاک۔ اچھا بتائیں نفس کسے کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کہا ہے۔ نفس نفس نفس، اس کا نفس کا معنی کیا ہے؟ نفس کہتے کسے ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ علماء نے اس کی تشریح بہت عمدہ کی ہے اور بہت لمبی کی ہے۔ بعض نے کہا دل کے ایک حصے میں نفس ہوتا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ناف کے نیچے کا جو مقام ہے وہ نفس ہے۔ نفس اصل میں انسان کی خواہش ہے، انسان کے اندر جو مادہ اللہ نے رکھا ہے کسی بھی کام کے کرنے کا، وہ اس کو بہکاتا ہے، اس کو چلاتا ہے، اسی کا نام نفس۔ آپ کہیں گے روح اور چیز ہے، دل اور چیز ہے، جسم اور چیز، بالکل الگ الگ چیز ہے، لیکن نفس اور چیز ہے۔ اب اس نفس کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ قرآن کریم کے 13ویں پارے میں شروع کی آیت ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو نفس مطلب انسان کی وہ خواہش، انسان کو چلانے کے لیے، مطلب سمجھیے جو پروسیس ہوتا ہے کام کرنے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں موبائل میں کتنے جی بی کا ریم ہے، آپ کہتے ہیں کمپیوٹر میں کتنے جی بی کا ریم ہے، سمجھیے کہ ایک طرح سے ایک ریم کی طرح وہ کام کر رہا ہے۔ وہ اگر خواہش نفس ہے برائی کی طرف، ہمیشہ برائی کا ارادہ اس کے دل میں لا رہا ہے، اس کو وہ ابھار رہا ہے اس کام کے کرنے پر، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ، عین سے نہیں، ایک ہے عمار عین سے، عین میم الف رے ہے، عمار رے عمار، اور ایک ہے عمارہ، عورت کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ہے الف سے امارہ۔ 13واں پارہ کھولیں گے آپ کو وہ بات معلوم ہو جائے گی۔ 13واں پارہ شروع کی آیت میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ برائی کی طرف گامزن رکھتا ہے، انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف اسے ابھارتا ہے۔ اسی ابھارنے والی چیز کو نفس کہتے ہیں، خواہش پیدا کرتا ہے۔ اور ایک ہے
نفس لوامہ، قرآن کریم میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، یہ نفس لوامہ یہ ہے کہ کبھی برائی ہو گئی تو پھر اس پر پچھتاتا ہے انسان۔ آج ہمارا نفس لوامہ ہے، اور جو اس پر محنت کرتے ہیں تو وہ جو ہے یا تو محنت کرتے 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 آگے درجہ اختیار کر لیتا ہے، اگر محنت نہ ہوئی تو نفس امارہ رہتا ہے۔ نفس لوامہ درمیانی قسم کا ہے کہ گناہ کا مادہ دل میں پیدا ہوا، اس نے گناہ کر لیا، لیکن بعد میں افسوس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور میں نے یہ اللہ کا حکم توڑ دیا ہے، اور میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کر لی ہے۔ دل میں ایک طرح سے خدشہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ والوں نے، علماء نے لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کو پچھتاوا ہو جائے تو یہ ایمان والے ہونے کی علامت ہے، اور پکا ایمان والا وہ ہے وہ جب تک اس سے اللہ سے معاف نہ کرا لے اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ اور آگے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ سورہ فجر میں دیکھیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ آدمی اس نفس پر محنت کرتا 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 یہاں تک پہنچتا ہے کہ آدمی کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کون ہے؟ جو ہمیشہ اللہ کی شریعت پر ابھارتا ہے، اللہ کے احکام پر اور اچھے کاموں پر ابھارتا ہے، یہاں تک کہ اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا خالق و مالک صرف اللہ ہے، مجھے اسے ہی راضی کرنا ہے، مجھے ساری دنیا کی طرف نظر نہیں کرنی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور کیا ہوگا اگر میں دین پر چلوں گا، میں اگر سنت رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں اگر دیندار بن جاؤں گا۔ ان سب سے پرواہ کیے بغیر وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اسی کی رضامندی پر میں راضی ہوں۔ اسی کو راضیتم مرضیہ کے لقب سے اللہ نے پکارا، وہ لقب پانے کے لیے وہ مطمئنہ۔ ہم سب لوگ نفس لوامہ کی قسم میں سے ہوں یا کوئی اور، اللہ والے اللہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس کے دل کو کیسے قابو میں کیا ہے، اور اللہ کے پاس کس کا کیا درجہ ہے، لیکن ہم ظاہری طور پر شریعت کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر شریعت کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، لذت کے ساتھ جسے عمل کرنا آ جائے وہ نفس مطمئنہ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک چیز کو ہم کرتے ہیں بس ایسے ہی، اور ایک چیز کو ہم کرتے ہیں دل سے، اور ایک ہم کرتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی ڈیوٹی کرتا ہے، واچ دیکھ کر بیٹھا اور اپنی واچ دیکھ کر، ٹائم دیکھ کر نکل گیا، اس سے مالک کو کوئی خوشی نہیں ہے، اس سے مالک کو کوئی خوشی نہیں ہے۔ مالک کو خوشی اس سے ہے جو آدمی ہمدردی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کوئی ضروری کام آ گیا تو وہ وقت کو نہیں دیکھ رہا ہے، جو واچ مین ہوتا ہے وہ واچ دیکھ کر آتا ہے اور واچ دیکھ کر نکل جاتا ہے، اور مالک کو اس نوکر سے خوشی ہوتی ہے جو دل سے کام کرتا ہے۔ وہ وقت کا پابند تو ہے کہ وقت پر آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، لیکن دل سے کام کرتا ہے۔ ایک تو فارمیلٹیز پوری کرنے والا ہے اور ایک دل سے کام کرنے والا ہے۔ ہم جو عبادت کر رہے ہیں فارمیلٹیز پوری کر رہے ہوتے ہیں، بس اوقات، بس اذان ہوئی آ گئے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام پر ہمارا نفس جو ہے ہم کو ابھار رہا ہے، ہم جو ہے اطمینان کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن اصل امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جب نفس پر بوجھ پڑے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح فجر کی نماز بھی فرض ہے، فرض نہیں ہے۔ اب بوجھ کہاں پڑ رہا ہے؟
جمعہ کی نماز میں یہ تو سب کو جا رہے ہیں، تو نیند کا وقت نہیں ہے، کام کاج کا وقت ہے، تھوڑی سی کام کاج کو آگے پیا، تھوڑی سی محنت کی، پہنچ گئے، لیکن بستر چھوٹ جائے صبح میں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ، اسی کو کہتے ہیں یہ نفس اگر اطمینان کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو جائے لذت کے ساتھ کہ میرے اللہ نے پکار لیا، مجھے بلا لیا اور پھر میں سوتا رہوں، یہ میرے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ میرے اللہ نے 2 مرتبہ کہہ دیا کامیابی کی طرف آؤ اور اب میں سوتا رہا، ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرے اللہ نے پکارا اور اس کے بعد میں جاؤں، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ میرے اللہ کے بلانے سے پہلے میں اس کے گھر پہنچ جاؤں، یہ محبت کی بات ہے اور عشق کی بات، اس میں لذت ہے۔ حضرت فاطمہ، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ساری دنیا بھی نماز پڑھتی، حضرت فاطمہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، کھڑی ہو گئی اور فجر کی نماز، فجر کی اذان ہو گئی اور اللہ سے شکایت کرے، اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی، ابھی تو میں نے رکعت باندھی تھی، اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ابھی تو میں نے ویڈیو گیم شروع کیا تھا، اتنا جلدی وقت ہو گیا، ارے میں نے تو ابھی کرکٹ شروع کیا تھا اور گراؤنڈ والا آ کر بلا دیا کہ بھئی ٹائم ہو گیا۔ وہ تو مجھے لذت اس میں لگی ہوئی ہے اور ان کو لذت اس میں لگی ہوئی تھی، تو یہ ہے نفس مطمئنہ، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور اس نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے، اور ایک بات تو اللہ کے احکام جو شریعت میں فرض کر دیے گئے ہیں، طے کر دیے گئے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم اپنی منمانی سے بھی اگر عبادت بھی کریں، اس سے بھی ہمارا نفس جو ہے مطمئنہ نہیں بنتا۔ میں کہہ رہا ہوں اور ایک مرتبہ کہتا ہوں، غور سے سنیں، اگر ہم عبادت بھی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، لیکن کس طرح کریں؟ اپنی طرف سے کریں۔ مثلا نماز پڑھنی ہے، نفل نماز، میں نے اپنی طرف سے پوری رات 1000 رکعت نفل پڑھے۔ کس سے پڑھے؟ میں نے اپنی طرف سے پڑھے، اللہ نے تو فرض نہیں کیا 1000 رکعت نفل نہیں کیا، لیکن میں نے پڑھے، اور میں نے جو ہے 1000 روپے خرچ کر دیے اللہ کی راہ میں، اور میں نے سال بھر میں 1000، میں نے جو ہے 360 روزے رکھے، 5 دن نکال دیجئے 365 دن میں سے 5 دن جس میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، میں نے نکال دیا۔ اگر میں نے نفل رکھے، روزے رکھے اور زکوٰۃ بھی دی میں نے، اور نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن اس ایک حکم کے جس میں اللہ نے عید الفطر کے دن کھانا کھانے کا حکم دیا ہے نا، اس پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے نہیں ملے گا، کیونکہ 1000 رکعت نفل نماز تو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اور اس پر نفس پر اس عمل سے بوجھ نہیں پڑے گا۔ میں نے سال بھر 360 روزے رکھے، لیکن میرے نفس پر رتی برابر اثر نہیں ہوگا، اور میرا نفس ترقی کر کے نفس مطمئنہ کی لسٹ میں، فہرست میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ عبادت ہی اگرچہ میں نے کی ہے، رات بھر میں نے کلام پاک پڑھا، پورا قرآن ختم کر دیا صبح تک، لیکن میں نے جماعت کی نماز، فرض نماز فجر کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، بلکہ کیا پڑھی؟ علیحدہ پڑھ لی، تو میرا صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو عمل ہے، ساری رات قرآن پاک پڑھنے سے بھی زیادہ پڑھا ہے، اور یہ عمل زیادہ میرے اوپر، میرے دل پر، میرے نفس پر شاق ہے اور محنت والا عمل ہے، اور یہ جو ہے ہی اشد وطئا، اللہ نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ نفس کو روندنے والی چیز ہے جو اللہ کا حکم ہے، شریعت ہے۔ میں نے 1 کروڑ روپے کی عمارت بنا کر غریبوں کو وقف کر دی، میں نے نفس پر اتنا زیادہ مشقت والا یہ عمل نہیں ہے، صرف میں نے یہ کام کیا کہ سال میں میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض تھی 100 روپے میں نے 2.5 روپے دے دیے، یہ 2.5 روپے والا عمل میرے نفس پر زیادہ شاق ہے، زیادہ مشقت والا ہے اور زیادہ ثواب والا ہے۔ اب آپ سمجھیے اس مثال کو، واپس آ جائیے 1 گھنٹے کے قریب، واپس آ جائیے۔
ایک 35 پر ہم پہنچے ہیں، 1 گھنٹے پر واپس آ جائیے اور وہ بات سوچئے جو میں نے کہی آپ کے سامنے۔ ایک زمین والا ایک حصے پر پھول اور پھل لگائے ہوئے ہے محنت کے ساتھ، اور اس سے گزرنے والے ہر آدمی کو اس سے فرحت ہے، انبساط ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور پاس والے مکان والوں کو، دکان والوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، پھولوں کی خوشبو ان کو آ رہی ہے اور فرحت و انبساط ان کو محسوس ہو رہا ہے، اس سے خوش ہیں۔ اس سے کسی پھول کو توڑنے والے پر اس سے جھگڑا وہ کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ بالمقابل اگر کوئی آدمی اس زمین کے حصے پر محنت نہیں کی ہے، کانٹے دار درخت آ گئے ہیں، اب اس پر اس نے جو ہے محنت نہیں کی ہے، اور اس کانٹے دار درخت کی بنا پر آنے جانے والے کو بھی ناگواری محسوس ہو رہی ہے، بے ترتیب جھاڑیاں ہیں، کسی کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، بعض کانٹے دار درخت دیکھ کر دل میں ہیبت سی ہوتی ہے، اور پاس رہنے والوں کو ہمیشہ خطرہ لاحق ہے کہ کوئی سانپ یا بچھو جو ہے ہمیں آ کر ڈس دے گا، اس لیے کہ یہ جگہ ہی ایسی ہے۔ بالکل میرا اور آپ کا نفس ہے، بالکل وہی صفت جو مٹی کے اندر ہے، اس پر اصلاح کی گئی، اس پر محنت کی گئی، اس زمین کو کسی کے حوالے کیا گیا، اس مالی نے اسے دن رات محنت کر کے پھولوں کی جو ہے اسے کیاری بنا دی اور پھلوں کا باغ اسے بنا دیا۔ بالکل ہمارے اور نفس، آپ کے نفس کو میں نے اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ساری ذات کے ساتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے کر، کسی عالم اور کسی بڑے سے اپنی اصلاح نہیں کرائی۔ بالکل اس زمین کا جو حال ہوگا اس سے بدتر حال ہو جائے گا۔ وہ یوں ہوگا، نفس اس کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا کر چکا ہو، تکبر بھی اس کے اندر ہوگا، حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، ہر ایک کو ناچیز سمجھے گا، حقیر سمجھے گا، دوسرے کی برائیاں دیکھے گا، ایک طرح کی نجاست والی مکھی بڑھ جائے گا، وہ خون و پیٹ پر بیٹھے گا، کبھی کسی کی اچھائی اسے نظر نہیں آئے گی، ہر ایک کو حسد کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر ایک کو تکبر کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا۔ جس طرح اس زمین میں کانٹے دار درخت ہونے کی وجہ سے زانپ بھی آ گئے، بچھو بھی آ گئے، زہریلے جانور بھی آ گئے، اور وہ خود وہ جو ہے جنگل بن گیا اور موذی جانوروں کا ٹھکانہ بن گیا، آس پاس والوں کے لیے بھی خطرے والا حصہ وہ زمین کا بن گیا، یہ انسان بھی آس پاس والے پڑوسیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے موذی جانور بن جائے گا، کسی کو اپنی زبان سے ڈسے گا، کسی کو اپنی عادت سے، اور کسی کو تکبر کی صفت سے، کسی کو حسد سے، یہاں تک کہ جنگلی جانور سے بدتر ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بتلایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ جانور ہیں بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کے دل نہ رہیں گے، ان کے کان اور آنکھ عبرت والے نہ رہیں گے، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے، بدتر ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے پہلے اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اپنے نفس کی زمین کو اس طرح سے صاف اور پاک کر لیں، اس میں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، کسان اس پر محنت کر کے ان کوڑا کرکٹ کو نکال لیتا ہے، اس میں بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، اس کو نکال لیتا ہے تاکہ اگر میں بیج ڈالوں تو اس میں یہ رکاوٹ نہ بنے، اس زمین کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ کیا فصل کیے، آنے والی بارش کا انتظار کرتا ہے، اور پھر ٹھیک اسی وقت اپنی زمین کو تیار کر کے رکھتا ہے، آسمان سے بارش نازل ہو اور اس میں فصل اگے اور میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، آس پاس والوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ اس میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کمائی کما دوں۔ بالکل اپنے نفس کی زمین کو تیار کر کے رکھیے، آنے والی اللہ کی رحمت و برکت کی بارش اس طرح رمضان المبارک میں آتی ہے کہ اس میں پیڑ پودوں میں جس طرح رونق آ جاتی ہے بارش کے برسنے سے، خدا کی قسم ہمارے اخلاق اور ہماری صفات، ہمارے درجوں میں بھی ایسی بڑھوتری آ جاتی ہے، ایسے خوشنما باغ کی طرح انسان ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ بہت اچھا بندہ تھا۔ کوئی یوں نہ کہے یہ آدمی، خدا کی قسم اس کی زبان سے تو صرف ہم نے لوگوں کی غیبت ہی سنی ہے، پیٹھ پیچھے گاتا پھرتا ہے، برائیاں اس کے پاس ہیں، ہر ایک کی کمی دیکھتا ہے، خوبی نہیں دیکھتا۔ حالانکہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے اندر ساری خامیاں ہوں، بلکہ 1 2 10 خامیاں بھی ہوں تو 90% اس کے اندر خوبیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اپنے نفس کو
اس زمین کی طرح جس طرح کسان نے تیار کر کے بارش سے پہلے رکھ لیا تاکہ آسمان سے اللہ کی رحمت برسے اور وہ اس کے لیے تیار رہے کہ اللہ کی رحمت کو وہ حاصل کرے اور اپنی فصل کو اگائے، اپنا بھی فائدہ کرے اور لوگوں کا بھی فائدہ کرے۔ اپنے نفس کی زمین کو اس طرح تیار کر کے رکھیں، توبہ کے آنسو سے اس کو دھو کے تیار رکھیں۔ غلاظت، حسد، بغض، تکبر، کینہ، مال کا حرص و لالچ، نفاق، ہر چیز کے کچرے کو اور کوڑے کرکٹ کو اور رکاوٹوں کو نکال دیں، زمین کو ہموار کر کے رکھیں۔ آنے والی اللہ کی رحمت برسے گی۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت، خدا کی قسم اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر کریں گے، یہ دیکھو میرے بندے، ان کے سامنے دسترخوان سجا ہوا ہے، میرے حکم پر ایک لقمہ کسی نے نہیں اٹھایا، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ایک خطرہ ان کے حلق پر نہیں اترا۔ یہ میرے بندے، دیکھو میرے بندو، تم نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تم نے اعتراض کیا تھا انسان تو فساد مچائے گا، دیکھو میرے یہ فرما بردار بندے ہیں۔ اور اللہ فخر سے کہے گا یا عبادی، اے میرے بندو داخل ہو جاؤ جنت میں خوشی خوشی کے ساتھ، اور تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے راضی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔